الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ حضر و اباحت کی قسط نمبر 18 تا 20 آپ کے گروپ میں پیش کی گئی۔ آج ہم دیکھنے اور چھونے کے والے سے شرعی احکام سیکھیں گے۔ امام احمد اور امام ابو داؤد اور ترمذی حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ ایک نظر کے بعد دوسری نظر نہ کرو، یعنی اگر اچانک بلا قصد کسی اجنبیہ عورت کے اوپر نظر پڑ جائے تو پہلی نظر معاف ہے، لیکن پھر فوراً اپنی نظر کو پھیر لیا جائے۔ دوبارہ بالقصد جو ہے اس اجنبیہ عورت کی طرف نظر کرنا جو ہوگا وہ شرعاً جائز نہیں ہوگا۔ امام احمد حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان کسی عورت کی خوبیوں کی طرف پہلی دفعہ دیکھے، یعنی بلا قصد دیکھے، پھر آنکھیں میچ لے، یعنی آنکھوں کو نیچا کر لے، اللہ عز و جل اس کے لیے ایسی عبادت پیدا کرے گا جس کا مزہ اس کو ملے گا۔ یعنی عورت کے محاسن جو ہوتے ہیں، عورت کا جو جسم ہوتا ہے، اب اس کی طرف جب اس کی نظر پڑی مرد کی اور اس نے اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے، شریعت کے حکم کی وجہ سے اپنی نگاہوں کو جھکا لیا، تو اللہ تعالیٰ اس کی عبادت کے اندر لذت عطا فرمائے گا۔ عبادت کے اندر جو لذت ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک تو عبادت نعمت، دوسرا اس کے اندر لذت مل جانا اللہ تعالیٰ کی بڑی کرم نوازی ہوتی ہے۔ اب عبادت کے اندر لذت کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو ہمارا دھیان اس طرف ہوتا ہے کہ کب نماز کی رکعتیں پوری ہوں۔ خاص طور پر تراویح کے اندر ہر 2 رکعتوں بعد جو ہوتا ہے بندہ ٹائم دیکھتا ہے، اور تراویح کی 20 رکعتیں بندہ بھولتا نہیں، کیونکہ وہ اتنی لمبی ہوتی ہے اور بندہ اس کو گن رہا ہوتا ہے کہ جلدی سے 20 پوری ہو جائے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ عبادت کے اندر لذت عطا فرما دے، جس طرح کہ انبیاء علیہم السلام، صحابہ اکرام، اولیاء اکرام کی عبادات کے اندر لذتیں تھی کہ جس طرح ہمیں کھانے کے اندر مزہ آتا ہے، ان ہستیوں کو عبادت کے اندر مزہ آتا تھا، اور وہ ساری رات ان کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ عبادت کے اندر رات گزر گئی ہے۔ تو یہ لذت جو ہے عبادت کی، اس کے اندر اگر ہماری نگاہوں کی حفاظت ہو تو اللہ تعالیٰ وہ لذت عطا فرمائے گا۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورت ہے، یعنی عورت چھپانے کی چیز ہے۔ جب وہ نکلتی ہے تو اسے شیطان جھانک کر دیکھتا ہے، یعنی اسے دیکھنا شیطانی کام ہے۔ شیطان اس عورت کے ذریعے جو ہے وہ لوگوں کو فتنوں میں مبتلا کرتا ہے، اور عورت کی جو لفظی تعریف ہے اس کا معنی ہی چھپانا ہے۔ اور آج عورتیں جو ہیں، سیکولر لبرل عورتیں، وہ آزادی کے نام پر عورتوں کو بے حیا بنا رہی ہیں، اپنے والدین سے بدظن کر رہی ہیں، اپنے شوہروں سے دور کر رہی ہیں۔ تو عورت کا مطلب یہی ہے کہ چھپانا، یعنی وہ چیز جس کو چھپایا جائے اس کو عورت کہتے ہیں۔ یعنی عورت جو ہے وہ پردے والی شے ہے، شریعت نے اس کو پردے کی زینت دی ہے تاکہ وہ پردے کے اندر رہ کر اپنی خدمات سر انجام دے، اولاد کی تربیت کرے، شوہر کے حقوق پورے کرے، والدین کے حقوق پورے کرے۔ تو یوں عورت کا مطلب ہی چھپانا ہے، نہ کہ عورت کو معاذ اللہ کپڑوں سے آزاد کرنا، اسے برہنہ کرنا، اس کو بے پردگی طرف لے کر جانا۔ اس باب کے اندر جو چل رہا ہے دیکھنے چھونے کے حوالے سے، دیکھنے کے حوالے سے یہ یاد رکھے کہ اس کے 4 احکام ہیں۔ ایک ہے مرد کا مرد کو دیکھنا، ایک ہے عورت کا عورت کو دیکھنا، ایک ہے مرد کا عورت کو دیکھنا، اور ایک ہے عورت کا مرد کو دیکھنا۔ اب یہ شرعی حکم ہے، جو مرد ہے وہ دوسرے مرد کو دیکھ سکتا ہے، البتہ ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنے سمیت ہیں، اس حصے کو چھپانا مرد کے سامنے بھی مرد کا ضروری ہے، کہ بالکل ناف کے نچلے والے حصے سے مقام ستر شروع ہو جاتا ہے مرد کا، اور گھٹنوں سمیت اس حصے کو کسی مرد کے سامنے بھی ننگا نہیں کر سکتے، یعنی بیٹا اپنے باپ کے سامنے بھی اس کو ننگا نہیں کر سکتا۔ تو اب اس کا کھلا رکھنا مرد کے لیے کیا ہے؟ حرام ہے، اور دوسرے مرد کا اس حصے کو دیکھنا بھی حرام ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شارٹ نکر پہن کر پھرتا ہے اور اپنی رانیں دکھا رہا ہے، جیسا کہ کبڈی کھیلتے ہوئے، اسی طرح پہلوانی کرتے ہوئے، اسی طرح دیگر کئی گیم ایسی ہیں کہ جس کے اندر نکر ایسی پہنی جاتی ہے کہ رانیں ننگی ہوتی ہیں، تو یہ سب کیا ہے؟ یہ ناجائز ہے، اس کو دیکھنا بھی ناجائز ہے اور اس کا دکھانا بھی ناجائز ہے۔ اسی طرح عورت کا عورت کو دیکھنا ہے، اس کا بھی وہی حکم ہے جو مرد کی
طرف مرد کا دیکھنا ہے کہ یعنی عورت بھی ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنوں تک دوسری عورت سے اپنا اس حصے کو چھپائے گی. بقیہ حصہ عورت دوسری عورت کو دکھا سکتی ہے لیکن اتنا حصہ اس کے لیے بھی چھپانا کیا ہے وہ ضروری ہے. اور یہ تب ہے کہ عورت اتنا حصہ دکھا سکتی ہے کہ جب شہوت کا خطرہ نہ ہو، ورنہ عورت کا دوسری عورت کو اپنا جسم بھی دکھانا جائز نہیں ہے. عورت کا مرد اجنبی کی طرف نظر کرنے کا وہی حکم ہے جو مرد کا مرد کی طرف نظر کرنے کا حکم ہے. یعنی عورت جو ہے یہ مرد کو دیکھ سکتی ہے، جس طرح مرد مرد کو دیکھ سکتا ہے عورت بھی مرد کو دیکھ سکتی ہے، لیکن اتنا حصہ کہ جتنا مرد نہیں دیکھ سکتا وہ عورت بھی نہیں ظاہری بات ہے دیکھ سکتی. پھر یہ ہے کہ تب دیکھ سکتی ہے کہ جب اس کو شہوت کا اندیشہ نہ ہو، ورنہ عورت جو ہے وہ مرد کو بھی نہیں دیکھ سکتی. اور جو دوسری صورت ہے کہ مرد کا عورت کو دیکھنا، تو مرد کا عورت کو دیکھنا تو جائز نہیں ہے. سارا جسم چھپانا عورت کا ضروری ہے مرد کے سامنے. اور فی زمانہ علماء کرام نے چہرہ بھی چھپانے کا حکم دیا کہ اجنبیہ عورت جو ہے وہ اپنے چہرے کو بھی کیا کرے گی، غیر مرد سے چھپائے گی. اب ایک اور عام مسئلہ ہے کہ اگر نیک عورت ہے تو وہ بدکار عورت کو بھی اپنا جسم دیکھنے سے بچائے. یعنی جو بدکار عورت ہوگی اس سے بھی اپنے جسم کو چھپائے کہ وہ غیر مردوں کو جا کر اس کے جسم کے جو ہے وہ اعضاء کے والے سے گفتگو کرے گی. تو اس لیے بدکار عورت سے بھی کیا ہے یہ اپنے جسم کو چھپائے گی. اور مسلمان عورت کو بھی یہ حلال نہیں کہ کافرہ کے سامنے اپنا ستر کھولے. کافرہ کے سامنے اپنا ستر نہیں کھول سکتی. مسلمان عورت دوسری مسلمان کے سامنے ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنوں سمیت تک تو حصہ چھپا کر بقیہ حصہ دکھا سکتی ہے، لیکن کافرہ عورت کو اتنے بھی حصہ نہیں دکھا سکتی جو دیگر مسلمان عورتوں کو دکھا سکتی ہے. یعنی پورا جسم اپنا جو ہے وہ کافرہ عورت سے چھپائے گی. اسی طرح جو بدکار عورت ہے اس سے بھی وہ کیا کرے گی، اپنا جسم چھپائے گی. گھروں میں جو کافر عورتیں آتی ہیں کام کرتی ہیں اور بیویاں ان کے سامنے اپنا وہ جسم کھول لیتی ہیں، دوپٹہ اتار دیتی ہیں، تو اس سے بھی اجتناب کیا ہے یہ لازم ہے، کیونکہ کافر عورت سے جسم کو چھپانے کا کیا ہے یہ حکم ہے. عورت مرد اجنبی کے جسم کو ہرگز نہیں چھو سکتی جبکہ دونوں میں کوئی بھی جوان ہو کہ اس میں شہوت کا اندیشہ ہے. اگرچہ اس بات کا دونوں کو اطمینان ہو کہ شہوت پیدا نہیں ہوگی، تب بھی عورت جو ہے وہ اجنبی مرد کو چھو نہیں سکتی. دیکھنے کی اجازت دی ہے جبکہ شہوت نہ ہو، لیکن چھونے کی اجازت نہیں دی. لہٰذا عورت اپنے پیر کو نہیں دبا سکتی، اپنے دیور کے جسم کو نہیں چھو سکتی. اسی طرح دیگر جو غیر محرم رشتہ دار ہیں اس کو بھی چھونے کے یہی احکام ہے. ہاں بہت بری عورت ہے اور وہ اگر پیار سے سر پہ ہاتھ رکھتی ہے بچے کے تو اس کا ایک الگ حکم ہے. مرد کا عورت کو دیکھنا اس والے سے مزید چند صورتیں ہیں. سب سے پہلے ہے کہ مرد کا اپنی زوجہ یا لونڈی کو دیکھنا. پہلے زمانوں میں لونڈی ہوتی تھی. پھر یہ ہے کہ مرد کا اپنی محارم عورتوں کی طرف نظر کرنا. پھر ہے کہ مرد کا آزاد اجنبیہ عورت کو دیکھنا. پھر ہے کہ مرد کا دوسرے کی لونڈی کو دیکھنا. پہلی صورت کا حکم یہ ہے کہ عورت کی ایڑی سے لے کر چوٹی تک ہر عضو کو مرد دیکھ سکتا ہے. یعنی اپنی لونڈی کو، اپنی بیوی کو ہر مقام سے وہ کیا کر سکتا ہے، وہ دیکھ سکتا ہے. شہوت ہو بلا شہوت ہو، دونوں صورتوں میں وہ دیکھ سکتا ہے. اسی طرح یہ دونوں قسم کی عورتیں اس مرد کے ہر عضو کو دیکھ بھی سکتی ہیں اور اس کو چھو بھی سکتی ہیں. البتہ مخصوص جو مقام ہے اس کی طرف نظر نہیں کرنی چاہیے کہ اس سے جو ہوتا ہے وہ حافظہ کمزور ہوتا ہے اور نظر میں بھی کمزوری آتی ہے. اسی طرح جو عورت اس کی محارم میں ہے، یعنی ماں ہے، بہن ہے، پھپھی ہے، خالہ ہے، تو اس کے سر، منہ، پنڈلی، بازو، کلائی، گردن، قدم کی طرف نظر کرنا مرد کا کیا ہے یہ جائز ہے، جبکہ دونوں میں سے کسی کو شہوت کا اندیشہ نہ ہو. محارم کے پیٹ، پیٹھ اور ران کی طرف نظر کرنا ناجائز ہے. محارم عورتوں سے مراد وہ عورتیں ہوتی ہیں جس کے ساتھ نکاح کرنا کیا ہو، ہمیشہ کے لیے حرام ہو. محارم کے جس حصے کو وہ دیکھ سکتا ہے اس کو چھو بھی سکتا ہے، یعنی اپنی والدہ کو دبا بھی سکتا ہے. اسی طرح اپنی جو دیگر رشتہ دار ہیں ان کو بھی دبا سکتا ہے کہ جو اس کے محرم رشتہ دار ہیں. اسی طرح سفر بھی ان کے ساتھ کیا جا سکتا ہے، تنہائی میں ان کے ساتھ بیٹھ سکتا ہے. اجنبی عورت کی طرف نظر کرنے کا حکم یہ ہے کہ اس کا چہرہ اور ہتھیلی کی طرف نظر کرنا جائز ہے، کیونکہ اس کی ضرورت پڑتی ہے کہ کبھی شہادت کے معاملات ہوتے ہیں، کبھی دیگر معاملات ہوتے ہیں، تو اس صورت میں جب اس کی اجازت علماء نے دی ہے. البتہ
اجنبی عورت کے چہرے اور ہتھیلی کو دیکھنا اگرچہ جائز ہے مگر چھونا جائز نہیں، اگرچہ شہوت کا اندیشہ نہ ہو، کیونکہ نظر کے جواز کی وجہ جو تھی وہ اور تھی کہ ضرورت تھی، جب ضرورت نہ ہو تو پھر چھونے کی بھی اجازت نہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں سے بیعت لیتے وقت ان کے ساتھ مصافحہ نہ کرتے، نہ ان کا ہاتھ چھوتے تھے، بلکہ دور سے ہی بیعت لے لیتے تھے۔ اسی طرح عورت کی طرف نظر کرنے کی ایک جوازی صورت یہ بھی ہے کہ وہ بیمار ہے، اب اس کو دیکھنا، بلکہ ڈاکٹر ہے تو پھر اس کے مخصوص حصے کو جہاں درد ہے اس کو چھونا، اسی طرح اگر پٹی وغیرہ کرنی ہے تو وہ اس کو بھی کیا جا سکتا ہے۔ جس عورت سے نکاح کرنے کا ارادہ ہو تو اس کو اس نیت سے دیکھنا جائز ہے تاکہ اس کے ساتھ نکاح کرنا ہے تو پسند آ جائے، کہ حدیث پاک میں فرمایا کہ جس عورت سے نکاح کرنا چاہتے ہو اس کو دیکھ لو کہ یہ محبت کے لیے کیا ہے، یہ ایک سبب ہے کہ دیکھے گا تو محبت ہو جائے گی۔ اور شریعت کے اندر یہی ہے کہ بندہ ایسی عورت کے ساتھ نکاح کرے جس کی طرف اس کی رغبت ہو، اور اس کے اندر جو ہے وہ اگرچہ شہوت کا اندیشہ بھی ہو تب بھی دیکھ سکتا ہے کہ حدیث پاک کے اوپر عمل کر۔ لیکن جس طرح آج کل ہوتا ہے کہ ابھی منگنی ہوتی ہیں تو وہ دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں، باتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں، بلکہ بعض دفعہ تو ان کے ساتھ جو ہے وہ سیر و تفریح کا بھی صورتحال بن جائے، یہ صورتیں جائز نہیں ہے۔ صرف ایک نظر ایک مرتبہ دیکھنے کی کیا ہے وہ اجازت ہے۔ اکثر دیکھا گیا کہ غسل خانہ یا پخانہ میں موئے زیر ناف بال مونڈ کر پھینک دیے جاتے ہیں، ایسا کرنا درست نہیں، بلکہ ان بالوں کو بھی چھپانے کا حکم ہے، کیونکہ یہ اس حصے کے بال ہیں جس کو چھپانے کا حکم ہے۔ اور عورتوں کے لیے تو اور زیادہ سخت احکام ہے کہ اپنے سر کے بال اور جو دیگر بال ہوں ان کو بھی اچھے طریقے سے اس کو دفن کریں، یا اس طرح کریں کہ وہ بقیہ لوگوں کو نظر نہ آئیں۔ عورت کو داڑھی یا مونچھ کے بال نکل آئیں تو ان کا صاف کرنا، نوچنا جو ہے یہ کیا ہے، یہ مستحب ہے، بالخصوص جب کہ شوہر کو اس سے کیا ہو، نفرت پیدا ہونے کا خدشہ ہو تو پھر اس کو بالکل صاف کرے۔ تو یہ آج کے جو مسائل تھے دیکھنے اور چھونے کے حوالے سے میں نے آپ کو عرض کیے، امید ہے آپ کو کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔